میرے پیارے بھائیوں، یہ سعید احمد لنڈی والے کے کچھ کلپ میرے پاس آئے ہیں اور اس نے تنظیمی معاملات کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی کہ کس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی جماعت میں معاملات اٹھے، یہ بالکل اس نے کافی حد تک صحیح باتیں کی ہیں سوائے ایک بات کے۔ باقی ساری باتیں اس کی وہی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، یعنی جو آگے پیچھے اور بھی میں نے سنی یا اس طرح کی کچھ معاملات میں براہ راست ملوث تھا، تو اس نے بالکل صحیح چیزیں سامنے لایا ہے سوائے ایک بات کے کہ اس نے کہا کہ جب وہ تفسیر بانٹی گئی شروع میں، جو سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی تفسیر جب پرنٹ ہو کے سامنے آئی، تو کہتے ہیں کہ سرگودا میں مجھے ملی اور اس وقت میں نے واپسی پر ٹرین میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھا تو پتہ چلا کہ اس میں وہ طاغوتوں کے نام نہیں ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کچھ علمی خیانت کی ہے، کیونکہ پرنٹ ہونے سے پہلے بھی ان کی ایک بات مجھے معلوم ہو گئی تھی جو براہ راست میں نے ان کے منہ سے سنی تھی، اور یہ سارے اندروں اندر معاملہ کر رہے تھے۔ اس میں فیاض محمود تھا، سرفراز تھا، انیس الدین تھا، تو کوئی پروگرام تھا، اس کے اندر جب یہ 3 4 5 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میرے پاس سے ایسے گزرے، تو نہ انہوں نے دھیان کیا میں ہوں، نہ میں نے دھیان کیا کہ کیونکہ ایسی بات تو سامنے ابھی آئی ہی نہیں تھی۔ تو سعید احمد کے منہ سے یہ بات نکل رہی تھی کہ ابھی نہیں، پرنٹ ہو کے آنے دو، پرنٹ ہو کے آنے دو۔ تو اس وقت یقین کریں مجھے بھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بالکل ہوا بھی نہیں اس کی لگی تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن وہ الفاظ تو میں نے سن لیے۔ اب جب تفسیر پرنٹ ہو کے آئی اور یہ معاملہ سعید احمد نے وہاں مسجد میں اٹھایا، تو یہ بالکل میں وہاں موجود تھا، اور اس کا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے میں نے اٹھایا ہے، میں نے جا کے ان لوگوں کو بتایا، یعقوب کو، سرفراز کو اور انیس الدین کو، اور پھر یہ مسئلہ آگے بڑھا، یہ انہوں نے علمی خیانت کی ہے۔ یہ پورے یعنی آپس میں ان کی ایک سازش، ایک آپس میں ہم خیال تھے، اور پوری پلاننگ کے تحت انہوں نے سعید احمد کو آگے اس انداز سے کیا کہ تم یہ سوال کرنا، تو یہ اس انداز سے یہ بات ہے، اس میں انہوں نے علمی خیانت کی ہے۔ باقی انہوں نے باتیں جتنی کی ہیں وہ بالکل صحیح کہی ہیں، اور یہ جو 3 کلپ میں نے ڈالے ہیں یہ اس لیے ڈالے ہیں کہ دوسرے کلپس کے اندر بھی اور ان کلپس کے اندر بھی جو اس نے نقشہ کھینچا ہے محمد حنیف کی شخصیت کا، وہ یعنی آپ سنیں، اور اس کے بعد اگر یہ سعید احمد پوری زندگی علیحدہ رہتا اور محمد حنیف کے ساتھ نہ ملتا، تو میں اس میں تھوڑی سی انسانیت سمجھتا یا کچھ جس طرح ایک دینی مزاج ہوتا ہے، لیکن دوبارہ محمد حنیف کے ساتھ ملنا اور اس طرح کی باتیں بیان کرنا جس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے، تو یہ جو ایک چیز سعید احمد کی ہے، یہ اس کی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا دبا ہے، اتنا بڑا دبا ہے کہ شاید اب یہ سمندر بھی اس کے اوپر ڈالے جائیں تو یہ کبھی صاف نہ ہو۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ایک سامنے آئی ہے جس طرح ایک غلام سرور ملتانی ہوتے تھے، یہ ایک دفعہ لاہور میں آئے، اور ان دنوں میں یہ مولوی بشیر کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا، تو جب اس نے کچھ گفتگو وغیرہ کی تو میں نے ذرا چیک کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا خریدنے کے لیے میں نے کہا کہ کیا نام ہے، ایک منٹ میرا فون آ رہا ہے، یہ ایک منٹ، وعلیکم السلام، ایک منٹ ذرا آپ بالکل سنتے رہے، میں ذرا کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ ذرا ادھورا رہ جائے گا۔ تو غلام سرور وہاں لاہور کی مسجد میں جب یہ بیٹھے ہوئے میرے سے بات کر رہے تھے، تو میں نے ذرا چیک کرنے کی، میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے غلام سرور صاحب آپ کا کچھ جھکاؤ یہ مولوی بشیر کی طرف ہے۔ تو غلام سرور آگے سے مجھے کہنے لگے کہ ارشد صاحب یہ آپ نے بات کیا کر دی، ارشد صاحب اگر آپ تک کبھی یہ خبر پہنچے کہ میں بریلوی ہو گیا ہوں یقین کر لینا، کہتے میں دیوبندی ہو گیا ہوں یقین کر لینا، لیکن آپ تک اگر یہ خبر پہنچے کہ میں مولوی بشیر کے ساتھ مل گیا ہوں تو میرے بھائی کبھی یہ بات نہ ماننا۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، مجھے اور ذرا اطمینان ہو گیا کہ مولوی بشیر، کیونکہ وہ فتنہ اٹھایا ہوا تھا مولوی بشیر نے ان دنوں کے اندر، تو بالکل وہی بلکہ اس سے بڑے لیول کا کام، چونکہ مولوی بشیر اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ سعید احمد کہہ رہے ہیں کہ محمد حنیف کا جو کردار اس نے پیش کیا ہے، اتنا کچھ پیش کرنے کے بعد پھر وہ اسی کے قدموں میں جا کے چرنوں میں بیٹھ جانا، پھر اس کی تعریفیں کرنا، یہ اس کے حصے میں ایسی غلیظ بات آئی ہے، ایسی غلیظ بات آئی ہے
کہ شاید ہی کوئی عالم دین ٹائپ ہو جس کے حصے میں ایسی غلاظت آئی ہو۔ اور واقعی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، کیونکہ دیکھیں بڑے اچھے انداز سے یہ سارے تجزیے اس نے کیے ہیں اور پوری طرح کے کردار کو اس نے پیش کیا ہے، اس میں بالکل ہم ایگری ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ کہ یعنی جس کو اتنا غلیظ کردار اس نے پیش کیا تو پھر اسی کی گود میں جا کے بیٹھنا، یہ انسان کی بدبختی کی، جہالت کی اور دنیا پرستی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو دنیا پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی کہا کہ ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ صبر کرتے، کیونکہ اس میں صبر کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح خود سعید احمد نے ایک بیچ میں بات کہی کہ محمد حنیف کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کسی کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس کا ایسے انداز سے وہ جماعت سے باہر نکالتا ہے کہ پہلے شورا کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، پھر شورا کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تب وہ اکیلا بیچارہ کیا کرے۔ اب دو ہی باتیں، یا تو وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، تو دوسری بات اس نے نہیں کی، دوسری بات پھر یہ ہے کہ یا وہ سٹینڈ کرتا ہے، کرے تو وہ ظاہری بات مقابلہ کرے۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے محمد حنیف نے ہمارے خلاف بھی یہی اربا استعمال کیا کہ اپنی پوری شورا کو، ناظمین کو ہمارے خلاف کر کے ایک دم اٹیک کیا۔ اس کے بعد یہ سمجھا تھا کہ ارشد بھی انہی کی طرح ہے جو خاموش ہو گئے یا چپ ہو گئے۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمارے ساتھی اس انداز سے سامنے آئے ہیں، خاص کر ہمارے معراج الدین صاحب ہیں اور دوسرے بھی ہمارے بڑے مضبوط لوگ سامنے ہیں، افضل صاحب ہیں، عبدالعزیز صاحب ہیں، خود یعنی ہمارے کمال خان صاحب ہیں۔ شروع میں اتنا وہ نہیں تھا کہ اتنے مضبوط نکلیں گے، جب ذمہ داری ان کے اوپر پڑی تو ایسے مضبوط چٹون کی طرح کھڑے ہو گئے اس محمد حنیف کے خلاف۔ اسی طرح ہمارے الیاس صاحب ہیں دوسرے، اور عاطف زرین صاحب ہیں۔ تو یہ سارا ایک مضبوط گروپ الحمدللہ اب قائم ہو گیا ہے، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ سعید احمد تمہاری طرح پھر دوبارہ جا کے اسی کے چرنوں میں بیٹھنے والا نہیں ہے، جس کے بارے میں تم نے کیسے الفاظ ادا کیے ہیں اس تینوں کلپس کے اندر سن لو۔ تو گویا آپ نے تو تھوکا ہوا کیا، وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ جا کے چاٹا ہے، تو یہ آپ کے حصے میں آیا ہے، بڑی یہ بدبختی ہے۔ تو بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی۔ ہم تو اس پورے سارے جتنے اس نے سارے لوگوں کے نام لیے ہیں، واقعی ان کے بارے میں ہماری یہی رائے ہے، چاہے جو اس نے یعقوب علی کے بارے میں، سرفراز کے بارے میں، حکیم رمضان کے بارے میں، فیاض محمود باجوہ کے بارے میں، اور یہ دائی اور اختر بیگ کے بارے میں جو اس نے تجزیہ کیا ہے، بالکل ہماری بھی یہی رائے ہے۔ اور ان سب سے بری رائے سعید احمد کے لیے ہے، کیونکہ اس نے وہ جرم کیا ہے جو شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔